بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ پنجتن پاک کے نام میں کیا طاقت ہے اور انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے تاکہ ان ناموں کی برکت سے ہمارے بگڑے کام سنور جائیں۔ دیکھیں سامعین، ایسی ہستیاں جن کی تخلیق عام انسانوں سے مختلف ہو، ان کی مٹی کا خمیر، ان کی عقل کی لطافت اور ان کے روح کی نورانیت عام انسانوں کی تخلیق سے مختلف ہو، تو وہاں پر مجھ جیسے کمتر، حقیر، ناچیز، کم علم کا علم اور عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ ایسی ہستیوں، ایسے پاکیزہ اور نورانی نفوس قدسیہ کے متعلق ہم کسی قسم کی کوئی بھی رائے دے سکیں۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا تھا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ رہ گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، کہ یہ آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا مقام ہے، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا ان کے اہل بیت کے نفوس قدسیہ ہوں یا پنجتن پاک ہوں، یہ اس آسمان کے نیچے اتنے مقدس ترین مقام ہیں، اتنے حساس ترین مقام ہیں کہ یہ عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اور بایزید بسطامی اور جنید بغدادی جیسی ہستیاں بھی یہاں سر جھکا کر آئی ہیں۔ دیکھیں، دراصل پنجتن سے مراد دین اسلام کی 5 متبرک ہستیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مولا کائنات مولا علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی اس حدیث کی اسناد کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت ابو البشر کو پیدا کیا اور اس کے جسم میں روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے داہنی بازو کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ 5 تن پاک کے جسموں کا نور رکوع اور سجود کر رہا ہے۔ خیر، آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو نے کسی کو مجھ سے پہلے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، نہیں۔ آدم نے عرض کی، یا اللہ، پھر یہ 5 اشخاص کون ہیں جن کو میں اپنی حیت اور صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے 5 اشخاص ہیں، اور جس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا یہ اس سے نہیں ہے، ان کے لیے میں نے اپنے سے 5 نام مشتق کیے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت و دوزخ، عرش و کرسی، آسمان، زمین، فرشتے، انسان اور جن وغیرہ اشیاء کو نہ پیدا کرتا۔ پس میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، اور میں علی ہوں اور یہ علی ہیں، میں فاتر ہوں اور یہ فاطمہ ہے، میں احسان ہوں اور یہ حسن ہے، میں محسن ہوں اور یہ حسین ہے۔ اور مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ اگر کوئی ایک ذرہ برابر بھی ان کا بغض لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اس شخص کو ضرور دوزخ میں دھکیلوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں سامعین، یقین جانیں کہ مجھے ان لوگوں پر بہت رحم آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح و شام ہاتھ میں ایک گز یا پمیشی آلہ لے کر پنجتن پاک کی شان کو ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں، اور پنجتن پاک کی شان دیگر ہستیوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شان یہاں تک ہے یا وہاں تک ہے۔ تو میں ان سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ پنجتن پاک کی شان اتنی ہی ہے، خدا جہاں تک ہے۔ دیکھیں، ان کا معاملہ کائنات کے ہر انس سے الگ ہے۔ دیکھیں، اب کچھ دانشور ان کو چھوڑ کر نمازوں اور عبادت پر زور لگاتے پھرتے ہیں، تو یاد رہے، اگر تخلیق کائنات کا مقصد خدا کا صرف تو اسے اپنی عبادت ہی کروانا ہوتا
تو اے انسان تو سن لے کہ تو پھر پیدا ہی نمازی ہوتا، اور اگر نماز ہی صرف اس دنیا کی بخشش کا سامان ہوتی تو پھر ملا تو اس دوڑ میں سب سے آگے ہوتا، اور اگر تو اس پانچ دن پاک کی ذات کو ہی نہ سمجھ سکا تو یاد رہے اس رب نے تجھے بھی اسی ابلیس کا ساتھی بنانا ہے کہ جس نے آدم کی شان کو سمجھے بغیر سجدے سے انکار کر دیا۔ ذرا سوچو کہ جس جنت کے تم طلبگار ہو اس جنت کے وارث مصطفیٰ امام علی، سیدہ فاطمہ، شہزادہ امام حسن و حسین ہیں۔ تاہم ہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، خبردار اے لوگو، بے شک میں تم میں سے بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے، پس میں اس کا بلاوا قبول کر لوں، مگر میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں تمہارے لیے ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسری چیز وہ میرے اہل بیت ہیں، اور میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق ڈراتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تیسری بار پھر فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ میں اپنی آل کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کی شان میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ یہی دین ہے۔ اور اگر یہ 5 ہستیاں دین اسلام اور کسی کی ذات سے نکال لی جائیں تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ جس نے بھی کچھ پایا ہے وہ انہی کے نام کے صدقے پایا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پنجے محل پنجاں وچ چانن تے ڈیوا کت ول دھریے ہو، پنجے مہار تے پنجے پٹواری حاصل کت ول بھریے ہو، پنجے امام تے پنجے قبلے سجدہ کت ول کریے ہو، باہو جے صاحب سر منگے تاں ہرگز ڈھل نہ کریے ہو، خاک پایم از حسین و از حسن معرفت گشت است برمن انجمن، کہ میں حسنین کریمین کے قدموں کی خاک ہوں اور ان کی خاک پاک کے صدقے اللہ نے معرفت کو مجھ پر تمام فرما دیا ہے۔ اب جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ خدا خود جن پر ناز کرے، جن کی تخلیق کا معاملہ مخلوق سے الگ ہو، جو ہستیاں سراپا نور ہی نور ہوں، اور جو ہستیاں حضرت آدم سے بھی پہلے وجود میں ہوں، اب ان کے نام کے ذکر میں کیا طاقت ہوگی، کوئی ذی روح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ الحمدللہ اس عاجز بندہ ناچیز نے جب بھی ان کے نام کا ذکر کیا ہے اور ان پاک ہستیوں کو پکارا ہے تو انہوں نے میری خبر گیری کی ہے۔ دیکھیں، حضرت شہباز لال قلندر سے پوچھا گیا کہ تیری قلندری کے پیچھے راز کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اور تو مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، بس ہر وقت پنجتن پاک کے نام کے ذکر میں لگا رہتا ہوں، بس انہی کی مہربانی ہے۔ دیکھیں، دراصل ولایت بانٹنے والے، کلندر بنانے والے، گردن پر درویشی کی مہر لگانے والے، یہ 5 ہستیاں ہیں، اور خدا نے خاص طور پر روحانیت اور فقیری کا سارا نظام انہی کے سپرد کیا ہوا ہے، اور یہ پوری کائنات کے ہر جنس اور انس کے ظاہر اور باطن کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح صراف سونے کو دیکھتا ہے۔ لہذا جو انسان ان ہستیوں کے نام کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر پنجتن پاک کی توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان زبان سے شروع ہو کر پنجتن پاک کے نام کو قلب تک لے آتا ہے، یعنی جب قلب پنجتن پاک کے نام کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کی زبان تلوار کی مانند ہو جاتی ہے، وہ جو منہ سے نکالتا ہے خدا وہی کر دیتا ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر حاجت اسی ذکر کے صدقے پوری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح
جب اس پاک ذکر کی خوشبو قلب سے آگے گزرتی ہوئی روح تک پہنچتی ہے تو اس لمحات انسان کے اندر نور ہی نور ہوتا ہے۔ دراصل اس پر پائتن پاک کی نسبت اور ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پائتن پاک کے صدقے انسان ولی بن جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ روحانیت کے کمال یا معراج کو پہنچے، چاہے وہ جس بھی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، جہاں سے بھی ان کو فیض تھا، میں اس کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کو بھی جب بھی کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی عطا ہوا وہ پائتن پاک کے تصدق عطا ہوا، ان کے توسل اور وسیلہ سے عطا ہوا۔ لہذا انسان کو توجہ اور یقین کے ساتھ پائتن پاک کے مبارک ذکر کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں باوضو حالت میں جب بھی وقت ملے، جب بھی فرصت ملے، تعداد کی کوئی حد نہیں، کیونکہ جب ان کے مقام کی حد نہیں تو تعداد کی حد کیسے کہوں۔ لہذا جتنا آسان لگے اتنا ہی ان مبارک ناموں کا ذکر کریں، کوشش کریں کہ فضول ایکٹیویٹی سے بچیں اور زیادہ وقت ان ناموں کے ذکر میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی کرم کی انتہا ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اے پروردگار، اگر اس پوری گفتگو میں مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو یا پائتن پاک کی شان بیان کرنے میں کوئی فرق لگ گیا ہو تو پائتن پاک کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ حقیقت میں جو پائتن پاک کی شان و مقام ہے میں جاہل ان معنی میں مکمل بیان نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت میرے تمام سننے والوں کو پائتن پاک کے فیض سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہباں۔